جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا تو اس وقت بھارت کی وزیر اعظم تھیں اندرا گاندھی. انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، یا آج ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. ان کا بیان ٹوٹلی غلط تھا، کیونکہ جو مشرقی پاکستان ہے وہاں کی 90% آبادی یا 80% آبادی جو ہے یا 85% آبادی وہ مسلمان تھی. وہ انڈیا کے ساتھ جا کر نہیں ملی ایکچولی. اس نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ الگ ملک بنائیں گے، وہ بنگلہ دیش تھا. یا اگر تو جو مشرقی پاکستان کے لوگ ہیں یا مشرقی پاکستان ہے وہ انڈیا کا حصہ بن جاتا، تب ہم کہتے کہ ہاں واقعی کہ دو قومی نظریہ آج جو ہے وہ ڈبو دیا گیا خلیج بنگال میں. لیکن ایسا ہوا نہیں. جو بنگالی ہیں انہوں نے اپنی الگ شناخت برقرار رکھی اور ایک مسلمان ملک بنایا بنگلہ دیش کے نام سے. تو آج میں ڈسکس کروں گا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی. میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہو، مطلب آپ لوگ جو مغربی پاکستان کے لوگ ہیں کیسے لوگ ہو کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو یعنی مشرقی پاکستان کو صرف 24 سال ساتھ رکھ پائے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ ایک بہت بڑا ٹائم تھا، یہ بڑی بات تھی کہ ہم ان کو 24 سال ساتھ رکھ پائے، کیونکہ جو حالات تھے اور جو ہمارا جغرافیہ تھا اس میں تو شاید 10 سال بھی ساتھ نہ رہتے. کیونکہ جو سب سے بڑی وجہ تھی، جو فرسٹ ریزن ہے میری کہ کیوں مشرقی پاکستان الگ ہوا مغربی پاکستان سے، میری پہلی وجہ ریزن یہی ہے کہ ان دونوں جو ایک ملک تھا اس کے دو پارٹ سے، اس کے بیچ میں ان کا دشمن تھا وہ بھارت تھا ایکچولی. تو بھارت کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر سن رہے ہو مجھے، پلیز وہ برا نہ بنائیں، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو دشمن، آپ ہمیں سمجھتے ہو، اور لائک ایسا ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اقوام ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں. میں اصل میں میرا جو ایک مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو قریب لاؤں اور نفرت سے بچوں میں نفرت نہ پھیلاؤں. ایکچولی میری کوئی دشمنی نہیں ہے بھارت کے ساتھ، اور بلیو کریں اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس کو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کیوں کرتا ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ اس کی. تو پہلی وجہ یہی تھی کہ دو حصوں کے درمیان بھارت تھا جو کہ کبھی اچھا نہیں چاہتا تھا پاکستان کا. اور کیوں چاہتا؟ بیکاز مسلمانوں نے ان کے ملک کا ایک بڑا حصہ اپنے لے لیا تھا. تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی. تو ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جب ہمیں وہاں پہ جانا ہوتا تھا تو اکثر بھارت جو ہے وہ اپنی فضائی حدود جو یوز نہیں کرنے دیتا تھا، تو ہمیں بڑا گھوم کے جانا ہوتا تھا، کیونکہ بیچ میں سارا رقبہ تھا بھارت کا. پھر جب وہاں پہ ہمیں ملٹری سپلائی بڑی مشکل تھی، ہمیں بائی سی جو ہے بڑا گھوم کے بحر عرب سے خلیج بنگال تک جا کے ملٹری سپلائی دینی پڑتی تھی، اور ہم تجارت نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ سامان نہیں ہم بیچ سکتے تھے. تو ایک ڈسکنیکشن تھا دونوں پارٹس کے اندر، اور بیچ میں بھارت کا ہونا ایک بہت بڑی وجہ تھی. اور 24 سال اگر ہم ساتھ رہ لیے بھارت کے بیچ میں ہوتے ہوئے تو ایک بہت بڑی بات تھی. ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ الگ ہونا ہی تھا، کیونکہ کوئی ایک آپ کہتے ہیں کہ نیچرل سا بانڈ نہیں تھا دونوں ملکوں کے اندر. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ ذرا لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے. ہم لوگ پنجابی اور سندھی اور پٹھان جو یہاں پہ تو یہ لوگ ذرا لمبے چوڑے تھے، تھوڑا ان کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے. تو اور جو بنگالی ہیں وہ ذرا چھوٹے قد کے اور سامنے سے لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہم لوگوں نے یہ بات میں قبول کرتا ہوں، میں جو بات کروں گا انصاف سے کروں گا، کہ ہم لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا بنگالیوں کے ساتھ. ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. ایسا غلط تھا، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام اللہ کے مخلوق برابر ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ہم ان کو کمتر سمجھتے تھے، ان کے وسائل کو اپنا حق سمجھتے تھے. اور تو اس طرح سے غلط فہمیاں تو نہیں، بلکہ یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ ان کو اہمیت نہیں دی، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر نفرت بڑھی ہمارے لیے، اور وہ تیار ہو کے ذہنی طور پہ ہم سے الگ ہونے کے لیے. وہ ایک جو ہے 24 سال تک یہ ایک چیز پلتی رہی ان کے اندر کہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی یا ہمیں وہ لوگ کمتر سمجھتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب ایک غلط فہمی یہ بھی ہو گئی تھی کہ جب مغربی پاکستان سے لوگ جاتے تھے مشرقی پاکستان جہازوں سے، ساری باتیں امیر لوگ جایا کرتے تھے، تو جب وہ اترتے تھے جہازوں سے تو جو لوگ تھے مشرقی پاکستان کے بنگالی، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کتنے امیر ہیں، یہ جہازوں میں آتے ہیں، انہوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں لوٹ کے کھا رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. ہم مغربی پاکستان میں بھی غربت تھی،
لیکن چونکہ صرف امیر لوگ ہی وہاں پر جانا افورڈ کر سکتے تھے مشرقی پاکستان، کیونکہ وہاں سے آپ جہاز پر جا سکتے تھے، ہوائی جہاز پہ یا بحری جہاز پہ، جو کہ مہنگا راستہ، بہت مہنگا راستہ تھا. صرف امیر لوگ وہاں جایا کرتے تھے یا سرکاری لوگ. تو وہ کیونکہ امیر لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو وہ سمجھے کہ شاید پاکستان کے سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، سب امیر ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. غربت بالکل برابر تھی دونوں حصوں کے اندر. تو ایک یہ غلط فہمی ہو گئی. تو یہ بس یہ بات تھی کہ ہم لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ، ہم نے ان کو کمتر سمجھا، جو کہ ایک دوسری وجہ تھی مشرقی پاکستان کے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کی. جو تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں دونوں کنٹریز کی، دونوں حصوں کے الگ ہونے کی، وہ یہ تھی کہ دونوں حصوں کے اندر ایک بہت بڑا کلچرل گیپ تھا. مطلب بنگالیوں کا اولڈ کلچر تھا، ہمارا اولڈ کلچر تھا، ان کی زبان مختلف تھی، ان کی زبان ٹوٹلی مختلف تھی، جو کہ بالکل بھی میچ نہیں کرتی اردو کے ساتھ. تو ہم ہمارے ساتھ، ہمارے بیچ میں وہ ایک جو نیشنل بانڈ ہے وہ نہیں ہو سکا، وہ ہم سے مختلف ہی رہے. مطلب ہمارے درمیان کوئی کلچر بانڈ نہیں ہو سکا. ہمارا سوچ مختلف تھی دونوں علاقوں کے لوگوں کی، دونوں حصوں کے لوگوں کی، ہمارا نظریہ مختلف تھا. تو قریب نہیں آ پائی بالکل بھی. اور 1947 سے لے کے 71 تک ہم لوگ دور ہی رہے، اتنا آپس میں بانڈ نہیں بیچ میں بن سکا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی الگ ہونے کی. ہماری زبان الگ تھی. اور مغربی پاکستان کے لوگوں نے کوشش کی کہ اردو کو تھوپیں بنگالیوں کے اوپر، کہ ان کو بھی فورس کریں کہ یہی زبان یوز کرو. تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے پرے ہوئے. ظاہر بات ہے اگر کوئی مجھ پہ فورس کرے گا کہ بنگالی زبان استعمال کرو یا بولو، اردو چھوڑ دو، تو میں تو بالکل نہیں مانوں گا اس کو. تو میں تو آف کورس میں چاہوں گا کہ میں ایسے بندے سے دور ہو جاؤں. تو یہی جو رد عمل وہ بنگالیوں کا تھا کہ انہوں نے پھر ایک سوچ پنپی کہ یہ لوگ تو ہمیں فورس کریں، تھوپ رہے ہم پہ چیزیں، اپنے قانون. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. جو چوتھی سب سے بڑی وجہ تھی اس علاقے کی، وہ 1970 کے الیکشنز تھے. تو ان الیکشنز میں مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 سیٹس لیں، 161 سیٹس لیں. اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے تقریباً 80 یا 81 سیٹس لی تھی. یہاں پہ انصاف یہی تھا کہ مجیب الرحمان کی پارٹی کو ہی، جو کہ اکثریت میں تھی، اسے حکومت دی جانی چاہیے تھی. لیکن بھٹو کے لالچ نے سب کچھ خراب کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا. مطلب اس نے کہا کہ وہاں پہ تم بناؤ حکومت، یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں. مطلب اس نے ایک بنیاد رکھی متحدہ پاکستان کے ٹوٹنے کی. تو اگر ایسا نہ ہوتا، اگر مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو حکومت دی جاتی پورے پاکستان میں، تو آج شاید مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہی ہوتا. لیکن یہ ایک بہت بڑی، اور میں یہ نہیں مانتا کہ سب سے بڑی وجہ تھی. سب سے بڑی وجوہات وہ 3 تھیں جو بتائی میں نے آپ کو. کیونکہ بھارت ایک دشمن بیچ میں تھا، پھر ہم نے ان کو کم سمجھا بنگالیوں کو، پھر ہمارے اندر بیچ میں کلچر گیپ ہو زیادہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں 24 سال سے پنپ رہی تھیں. اور اس الیکشن میں ناانصافی، اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، بڑا شفاف الیکشن تھا. لیکن اس میں جو ناانصافی کی گئی، اس نے جو ہے وہ ایک آخری دھکا تھا متحدہ پاکستان کے اتحاد پہ، یا ایک ملک کے اوپر. یہ آخری دھکا تھا. اس کے بعد تو وہی ہوا جو کہ ہونا تھا. تو بہرحال پھر اس کے بعد مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا، وہ بن گیا بنگلہ دیش. تو ہم ان کے ساتھ اچھا ان کے لیے سوچتے ہیں، اچھا ان کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے کامیابی حاصل کریں. میرے کچھ دوست ہیں بنگلہ دیش سے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا، جنگ ہوئی 71 کی، تو اس میں پاکستانی فوجیوں نے بنگالیوں کے ساتھ بہت زیادتی کی، ان کو قتل کیا، ان کو جلایا، ان کی عورتوں کا ریپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے بالکل بھی. بیکاز کیسے ایک مسلمان فوج اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ ایسا کرے گی؟ ایسا پاسبل، ایسا مطلب یہ ایک جھوٹ ہے. ہاں انہوں نے برا کیا، انہوں نے مارا پیٹا ہوگا، کیونکہ جو بنگالی جو ہے وہ ان کو، ظاہر بات ہے فوج ان کو باغی سمجھ رہی تھی، بغاوت کر رہے تھے وہ، تو برا سلوک کیا ہوگا. لیکن اس طرح سے ریپ کرنا اور جلانا، یہ چیزیں جو ہیں ایون ہمارے ملک، اور یہ سب بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایون ہمارے ملک میں بھارت یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، مردوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو جلایا جاتا ہے. کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم پتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ اچھی بری باتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے ایکسٹریم پر چلے جائیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں ناانصافی کی گئی ہوگی، لیکن اس درجے تک کی ہوگی ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میرے خیال میں. ایون ایک مسلمان کیسے مسلمان کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا. گائز، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا وجوہات تھیں مشرقی پاکستان کے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کی. تو ایک یہ
بس واقعہ تھا جو ہو گیا، اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ دو ملک جو کہ 2000 میل کے فاصلے پہ تھے، ان کا ایک ساتھ رہنا بڑے عرصے تک بہت ہی مشکل تھا. تھینک یو ویری مچ.